قربانی کا گوشت کتنے دن کھانا جائز ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک گھر میں محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کیا واقعی قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانا جائز ہے؟ اگر کسی نے فریج میں مہینوں تک گوشت رکھا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ آخر وہ کون سی حدیث ہے جسے سن کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد گوشت کھانا منع ہے جبکہ کچھ لوگ پورا سال فریز میں محفوظ رکھتے ہیں؟ کیا یہ اختلاف صرف غلط فہمی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ برسوں سے یہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھایا جا سکتا ہے اور حقیقت اس سے مختلف نکلے، تو آج کا یہ موضوع نہ صرف آپ کی غلط فہمی دور کرے گا بلکہ وہ حکمت بھی بتائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ درمیان میں ہم وہ حدیث بھی سنائیں گے جس کے بعد یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت اللہ کی رضا اور ایثار و محبت کا عملی اظہار ہے۔ اور جب عید الاضحیٰ کے دن گھروں میں گوشت آتا ہے تو اکثر ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے کہ آخر اس گوشت کو کتنے دن تک کھانا جائز ہے، رکھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ صرف 3 دن، اس کے بعد کھانا منع ہے، اور بعض لوگ ڈرتے ڈرتے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب مدینہ منورہ میں بہت سے غریب اور مسافر لوگ آ گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ محفوظ نہ رکھو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں اصل مقصد کیا تھا؟ کیا ہمیشہ کے لیے ممانعت تھی؟ نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق غریبوں کی مدد مقصود تھی، کیونکہ اگر ہر شخص اپنا گوشت جمع کر لیتا تو ضرورت مند محروم رہ جاتے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ بھی کرو، یعنی گوشت محفوظ رکھنا جائز قرار دے دیا گیا۔ سبحان اللہ! یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ حالات اور ضرورتوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ پہلی حدیث سن کر ڈر جاتے ہیں لیکن دوسری حدیث تک بات پہنچتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر گوشت محفوظ رکھنا ہمیشہ کے لیے ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ بعد میں اجازت دے دی گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر گوشت رکھنا جائز ہے تو کیا پورا سال بھی رکھا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، شریعت نے اس کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ گوشت خراب نہ ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ بنے اور انسان اس نعمت کی قدر کرے۔ آج کے دور میں فریج اور فریجز موجود ہیں، لوگ مہینوں تک گوشت محفوظ رکھتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد صرف اپنے فریج بھرنا نہیں بلکہ غریبوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو خوش کرنا بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر سال بھر گوشت نہیں پکتا اور عید الاضحیٰ اس کے لیے خوشی اور آس کا دن بن جاتی ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت میں دوسروں کا حصہ ضرور نکالیے۔ بعض لوگ اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہ کہیں پڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر سکھائی ہے، اس لیے اگر گوشت رکھیں تو مناسب انداز میں رکھیں، دوسروں کو بھی دیں اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ اسلام کبھی سختی والا دین نہیں رہا بلکہ آسانی والا دین ہے۔ اس لیے جہاں ضرورت ہوئی وہاں وقت پر پابندی لگائی گئی اور جہاں حالات بدلے وہاں اجازت دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت رکھنا، محفوظ کرنا اور تقسیم کرنا سب جائز ہے۔ اس کی کوئی 3 دن کی مستقل پابندی نہیں، لیکن ابھی ایک نہایت اہم بات باقی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا پورا گوشت اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے اور کیا غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اگلے حصے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور شاید یہی بات آپ کی سوچ بدل دے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، ایک گھر ایسا ہے جہاں عید کے دن
فریج بھر بھر کر گوشت رکھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں بچے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور قربانی کے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اپنے لیے گوشت جمع کرنا یا دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا؟ اور کیا واقعی قربانی کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لینا جائز ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدھا گوشت دینا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں 1/3 دینا ضروری ہے، بلکہ کچھ پورا گوشت ہی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آخر شریعت کیا کہتی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتی بلکہ انسانیت، محبت اور دوسروں کا احساس بھی سکھاتی ہیں۔ اس لیے قربانی کو صرف ذبح تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے گوشت میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق بھی رکھا گیا تاکہ عید کی خوشی ہر گھر تک پہنچے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، یعنی ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ تقسیم فرض نہیں بلکہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ حصہ غریبوں کو دے دے تو بھی بہت اجر کا کام ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر والوں کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسلام انسان کی مجبوریوں اور حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو صرف رسم بنا لیتے ہیں۔ جانور ذبح ہوا، تصویریں بن گئی، فریج بھر گئے، مگر محلے کے غریب تک گوشت نہیں پہنچ سکا۔ حالانکہ قربانی کا حسن یہی تب ہے جب کسی ضرورت مند کے گھر چولہا جل جائے، کسی یتیم کے چہرے پر خوشی آ جائے اور کسی ماں کے بچے پہلی بار پیٹ بھر کر گوشت کھا لیں۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کیا یہ نعمت صرف اپنے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو سخاوت، ایثار اور تقسیم کا درس دیا، اور یہی وجہ تھی کہ ایک وقت میں 3 دن سے زیادہ گوشت محفوظ رکھنے سے روکا گیا تاکہ کوئی محتاج محروم نہ رہ جائے۔ گویا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانیت بھی ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں گوشت زیادہ ہو اور وہ مہینوں تک فریج میں رکھ لے تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت ضائع نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی اور نعمتوں کی بے قدری کو پسند نہیں فرماتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض گھروں میں گوشت اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ بعد میں خراب ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ اگر وہی گوشت وقت پر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا تو شاید کسی کے بچوں کا پیٹ بھر جاتا۔ اس لیے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر رحم، سخاوت اور شکر پیدا کرنے کا نام ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے اور عید الاضحیٰ ہی ان کے لیے امید بن کر آتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کی قربانی سے زیادہ لوگ خوش ہوں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت محبوب ہے جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو۔ اور یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنا جائز ہے، لیکن اس نعمت کا بہترین استعمال یہی ہے کہ اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، اور یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر بہت کم لوگ صحیح معلومات رکھتے ہیں، اور اگلے حصے میں ہم اسی حقیقت کو تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اب بات ایک نہایت دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے آپ کے ہاتھ میں قربانی کا گوشت ہے، دروازے پر ایک ضرورت مند کھڑا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اب دل میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ثواب ضائع ہو جائے یا پھر شریعت نے اس بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں ذہنوں میں گردش کرتا ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ
सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और असल हकीकत तक पहुंच ही नहीं पाते, और आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के साथ हुस्न सुलूक का दर्स नहीं देता बल्कि इंसानियत के साथ भलाई सिखाता है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में पड़ोसियों, मिस्किनों और इंसानों के हुकूक पर बार बार जोर दिया गया है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुर्बानी के नफली गोश्त में से गैर मुस्लिम पड़ोसियों और जरूरतमंदों को देना जायज है, खास तौर पर अगर उससे इस्लाम की खूबसूरती और मोहब्बत जाहिर होती हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हुस्न अखलाक, नरमी और अच्छे बर्ताव की तालीम दी। जरा सोचिए, अगर एक गैर मुस्लिम पड़ोसी ये देखे कि मुसलमान ईद के दिन अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उसके दिल में इस्लाम की कितनी खूबसूरत तस्वीर कायम होगी। यही तो इस्लाम की असल दावत है, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि किरदार से। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कुर्बानी के गोश्त के बारे में मुख्तलिफ फिक़ही तफसीलात भी मौजूद हैं। बाज़ उलमा वाजिब कुर्बानी और नजर वगैरह के मामले में एहतियात का कौल करते हैं, बल्कि आम कुर्बानी के गोश्त के बारे में वुसअत पाई जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि इंसान अपने इलाके के मोतबर आलिम दीन से भी रहनुमाई ले, लेकिन उमूमी तौर पर हुस्न सुलूक और पड़ोसियों के साथ भलाई की इजाजत दी गई है। अफसोस की बात यह है कि बाज लोग दीन को सिर्फ सख्ती समझ लेते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत, इंसान, आसानी और अखलाक से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों तक के साथ रहम का हुक्म दिया, फिर इंसानों के साथ नरमी और भलाई क्यों ना हो। कुर्बानी का असल पैगाम ही यही है कि इंसान अपने दिल से बुखल, गुरूर और खुद गर्जी निकाल दे। जरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद कीजिए, वहां सिर्फ जानवर ज़बह नहीं हुआ था बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे महबूब चीज कुर्बान करने का जज्बा था, और यही जज्बा आज भी हर मुसलमान से मांगा जाता है। अगर हमारे फ्रीज भर जाएं मगर हमारे दिल खाली रह जाएं तो फिर कुर्बानी की रूह कहां बाकी रहती है। कितने लोग हैं जो ईद के दिन सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि कोई उन्हें भी याद करे, कोई उनके बच्चों के लिए गोश्त ले आए, कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे। और कितनी अजीब बात है कि बाज औकात हम दूर वालों को तो याद रखते हैं मगर अपने करीब के गरीब पड़ोसी को भूल जाते हैं। नाजरीन, कुर्बानी सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक पैगाम है मोहब्बत का, एहसास का और इंसानियत का। और याद रखिए, अल्लाह के नजदीक वो दिल बहुत कीमती है जो दूसरों के लिए नरम हो। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, और शायद यही सवाल सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्या कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज है? बाज लोग खाल बेचते हैं, कुछ लोग गोश्त के बदले कसाई को हिस्सा दे देते हैं, और कुछ लोग इस मामले में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी कुर्बानी का सवाब मुतासिर हो सकता है। आखिर शरीयत इस बारे में क्या कहती है? यही वो अहम सवाल मसला है जिस पर अगले और आखिरी हिस्से में हम तफसील से बात करेंगे, और यकीन मानिए ये मालूमात हर कुर्बानी करने वाले मुसलमान को जरूर मालूम होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, जरा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स ने पूरे शौक से कुर्बानी का जानवर खरीदा, अल्लाह के नाम पर ज़बह किया, लेकिन फिर अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठा जिसके बारे में उसे अंदाजा भी ना था। और उलमा ने बयान फरमाया कि इस अमल से कुर्बानी के अजर में कमी आ सकती है। आखिर वो गलती क्या है? क्या कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज है? क्या कसाई को मजदूरी के बदले गोश्त देना दुरुस्त है? और कुर्बानी की खाल का सही हुक्म क्या है? यही वो सवालात है जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग लाइल्मी में वो काम कर लेते हैं जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात हमें कुर्बानी के हर पहलू की रहनुमाई देती है, और उन्हीं तालीमात में ये भी बताया गया है कि कुर्बानी खास अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, उसमें दुनियावी लालच या तिजारत का रंग शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए फुकाहे किराम फरमाते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को बतौर तिजारत बेचना दुरुस्त नहीं। यानी अगर किसी ने कुर्बानी इस नियत से की कि बाद में गोश्त बेचकर फायदा कमाएगा तो यह कुर्बानी की रूह के खिलाफ है। इसलिए एक अहम मसला कसाई की उजरत का भी है। बाज लोग कसाई को मजदूरी के बदले गोश्त दे देते हैं और समझते हैं कि यही काफी है। हालांकि हदीस में आता है कि कसाई की उजरत अलग
دی جائے۔ قربانی کے گوشت میں سے بطور ہدیہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے مزدوری قرار دینا درست نہیں۔ ذرا غور کیجئے اسلام کس قدر باریک انداز میں نیتوں اور معاملات کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی خال کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ خال کو صدقہ کرنا، کسی ضرورت مندوں کو دینا یا فلاحی کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اسے ذاتی نفع کے لیے بیچ کر اپنی جیب میں رقم ڈال لینا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ قربانی کے اس عظیم عمل کو صرف رسم یا فائدے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قربانی کے گوشت یا خون کو نہیں بلکہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام ہے، یعنی اصل چیز دل کا علاج ہے۔ ناظرین، قربانی ہمیں صرف جانور ذبح کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے اللہ کی رضا کے سامنے اپنے خواہشات قربان کر دو، اپنے دل سے خود غرضی نکال دو، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو اور نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو کھانے، محفوظ کرنے اور دوسروں میں تقسیم کرنے کی اجازت دی، تاکہ انسان خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اب آپ خود سوچئے، اگر ایک طرف کوئی شخص فریج بھر بھر کر گوشت جمع کرے اور دوسری طرف اس کے آس پاس غریب لوگ بھوکے رہ جائیں، تو کیا یہ واقعی قربانی کا مقصد پورا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ قربانی کا اصل حسن تو تب ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، کسی بیوہ کے گھر میں چولہا جلے اور کسی غریب کے بچے خوشی سے کہے کہ آج ہمارے گھر بھی گوشت پکا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب آخر میں اس سوال کا واضح جواب یاد رکھ لیجئے جس سے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا۔ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانے کی پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک خاص وقت اور ضرورت کے تحت تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرما دی کہ کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور محفوظ بھی کرو۔ لہٰذا آج کے دور میں فریج میں گوشت محفوظ رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ ضائع نہ ہو اور انسان دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھنے اور اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔